بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للصواب بمنک۔ عزیزان گرامی قدر، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ماہ رمضان المبارک پروردگار عالم کا ایک عظیم تحفہ اپنی مخلوق کے لیے۔ اس عظیم مہینے میں پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ کی طرف بلایا ہے، اور بہت زیادہ اصرار کے ساتھ بلایا ہے۔ یہ مہینہ کئی ایک زاویے اور کئی ایک جہتیں اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے۔ انہی زاویوں میں سے ایک زاویہ یہ ہے کہ اس مہینے میں بندہ اپنے پروردگار عالم کے قریب ہو دعا کے ذریعے سے۔ اس مرحلے میں ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے بہت زیادہ ہدایت کی ہے اور مختلف دعائیں ہمیں تعلیم دی ہیں، جن دعاؤں کے ذریعے سے اس عظیم مہینے میں ہم اپنے پروردگار عالم کا قرب حاصل کریں۔ کئی ایک جہتوں اور زاویوں میں سے ایک جہت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں ہمیں اپنے مولا و آقا حضرت حجت ارواحنا لہ الفدا علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب میسر آئے۔ لہٰذا جہاں مختلف دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں مختلف چیزیں سکھلائی گئی ہیں، وہیں پر حضرت حجت علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد اور امام علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور کے لیے آمادگی اور تیاری کی بھی تعلیم دی گئی ہے۔ لہٰذا انہی دعاؤں میں سے ایک نہایتی قیمتی سرمایہ اور نہایتی بہترین دعائے افتتاح ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس دعا کے سند اور حوالے کا، تو اس دعا کے اعتبار سے یہی کافی ہے کہ حضرت حجت کے جو 4 خاص نائبین ہیں، ان میں سے دوسرے نائب خاص یعنی حضرت ابو جعفر محمد ابن عثمان عمری رضوان اللہ تعالی علیہ، ان سے یہ دعا منقول ہے۔ جن بزرگان نے اپنی کتابوں میں اس دعا کو نقل فرمایا ہے، ان میں شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے کتاب مصباح المتحجد میں، سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب اقبال الاعمال میں، مرحوم علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے زاد المعاد میں، اور شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے کتاب مفاتیح الجنان میں اس دعا کو ضبط فرمایا ہے۔ نہایتی عظیم اور نہایتی خوبصورت، نہایتی عمیق اور نہایتی حسین دعا، بہترین موضوعات اپنے ذیل میں لیے ہوئے ہے۔ ابتداً آپ کی خدمت میں چند ایک موضوعات کا تعارف جو کہ اس دعا کے اندر موجود ہیں پیش کرنا چاہوں گا۔ ابتداً خدا شناسی، پروردگار عالم کی معرفت، پروردگار عالم کی صفات، مومن کی ایک کیفیت کہ جس میں اسے ہونا چاہیے خوف و رجا، توفیق عبادت و بندگی، دعا مانگنے کا سلیقہ، اور دعا کی قبولیت میں تاخیر کی صورت میں کیا حکمت مضمر ہے، کیا حکمت چھپی ہوئی ہے۔ مناجات کیسے کی جائے،
توسل کیسے کیا جائے، وہ کیا سلیقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم کو پکارا جائے۔ حمد و ثنا، دعا و توسل کے بعد ذکر آتا ہے افضل ترین مخلوق کائنات حضرات محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی بدولت ہم پروردگار عالم کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور یہی خالق و مخلوق کے درمیان وسیلہ حقیقی ہیں۔ لہذا ختمی مرتبت سے لے کر حضرت حجت ارواحنا لہ فدا تک ایک ایک ہستی کا ذکر ہے، اور آخر میں ختمی مرتبت کے آخری جانشین حضرت حجت کا ذکر، ان پر درود و سلام۔ بالاخص حضرت حجت کا تذکرہ، ان کے ظہور اور ظہور کے بعد ان کی دولت اسلامیہ کا تصور، پھر اہداف حکومت اسلامی اور وظائف افراد بشر۔ دعا کے آخری حصے میں موضوع کے اعتبار سے دو طرح کی دعائیں ہیں، ایک خود عاشق امام زمانہ کی دعائیں خود امام زمانہ کے لیے، اور دوسرا اپنے لیے اور ہر شے کے لیے دعا، البتہ وسیلہ حضرت حجت کا۔ مختلف اور موضوعات اس دعا کے اندر موجود ہیں، کوشش یہی ہوگی کہ عین دعا کے الفاظ اور اس کا آسان ترجمہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے، اور مختصر تشریح انہی جملوں کے ذیل میں بیان کی جائے۔ یہ سلیقہ دعا ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم سیکھ رہے ہیں، اور جیسا کہ عرض کیا حضرت حجت کے نائب خاص سے منقول ہے، تو قوی امکان ہے اس بات کا کہ یہ دعا حضرت حجت کی تعلیم کردہ دعاؤں میں سے ایک اہم دعا ہے۔ خود دعا کے بارے میں، اس کے لفظی معنی کے بارے میں اگر بحث کی جائے تو دعا کا مطلب ہے پکارنا، بلانا، اور دعا وہ ہتھیار ہے جسے روایات میں مومن کا اسلحہ یا مومن کے ہتھیار کے نام سے جانا گیا ہے۔ یہ عبد اور معبود کے درمیان بہترین وسیلہ قرار پاتی ہے۔ بندہ جو بھی دعائیں کرتا ہے، بندے جو بھی عبادتیں کرتا ہے، پروردگار عالم کی نگاہ میں دعا کا ایک خاص مقام اور مرتبہ ہے۔ لہذا ہم دعا کے جملوں پر براہ راست آتے ہیں۔ ابتدا میں بندہ ان جملوں کے ذریعے سے دعا کا آغاز کرتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم، اے معبود، اے پروردگار، انی افتتح الثناء بحمدک، اے پروردگار میں افتتاح کرتا ہوں، میں آغاز کرتا ہوں۔ الثناء، میں ثنا کا آغاز کرتا ہوں، میں مدح کا آغاز کرتا ہوں، میں تیری تعریف کا آغاز کرتا ہوں، بحمدک، تیری حمد کے ذریعے سے۔ وَأَنْتَ مُصَدِّدٌ لِلصَّوَابِ بِمَنِّكَ، اور تو اپنے احسان کے ذریعے سے بہترین اور سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ دو فقرے آپ کی خدمت میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ پہلے جملے کے فوراً بعد جو دوسرا جملہ ہے وہ ہدایت کی جانب اشارہ ہے، یعنی پروردگار عالم ہی ہدایت کرنے والا ہے، اور قرآن میں اس نے جا بجا یہ حقیقت بیان کی ہے کہ ہدایت ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم ہی دنیا و آخرت کا نظام سنبھالنے والے ہیں۔ لہٰذا دعا کرنے والا یہ کہتا ہے کہ پروردگار تو اپنے احسان سے راہ راست دکھلانے والا ہے، بہترین راستہ دکھلانے والا ہے، سیدھا راستہ دکھلانے والا ہے۔
وَأَيْقَنْتُ أَنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فِي مَوْضِعِ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ وَأَشَدُّ الْمُعَاقِبِينَ فِي مَوْضِعِ النَّكَالِ وَالنَّقِمَةِ وَأَعْظَمُ الْمُتَجَبِّرِينَ فِي مَوْضِعِ الْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ۔ آپ کی خدمت میں لفظ ایقنتو کے بعد 3 طرح کے جملے ہیں کہ جن کا ربط لفظ ایقنتو کے ساتھ ہے۔ ایقنتو یعنی اور اے میرے پروردگار مجھے یقین ہے، میں یقین کر چکا ہوں اس بات کا۔ اب وہ باتیں کیا ہیں جن کا مجھے یقین ہے؟ وہ 3 چیزیں ہیں۔ انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمت، اے میرے پروردگار معافی دینے میں اور مہربانی کرنے کے مقام میں تجھ سے بڑھ کر کوئی رحم و کرم کرنے والا نہیں۔ وَأَشَدُّ الْمُعَاقِبِينَ فِي مَوْضِعِ النَّكَالِ وَالنَّقِمَةِ، شکنجہ دینے میں، عذاب دینے میں، سزا دینے میں تجھ سے بڑھ کر سخت عذاب دینے والا کوئی نہیں ہے۔ عفو یعنی درگزر کرنے میں، رحمت نازل کرنے میں بھی تیرا کوئی ثانی نہیں ہے، تو سب سے بہتر ہے، اور شکنجہ و عذاب دینے میں بھی تجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ وَأَعْظَمُ الْمُتَجَبِّرِينَ فِي مَوْضِعِ الْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ، بڑائی میں، بزرگی میں، عظمت اور کبریائی میں تو تمام قاہروں اور جابروں سے بڑھا ہوا ہے۔ اگرچہ یہ 3 فقرات جن کا تعلق ایقنتو سے تھا کہ مجھے یقین ہے کہ تجھ سے بڑا کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، تجھ سے بڑا کوئی شکنجہ دینے والا نہیں ہے، بزرگی میں تجھ سے کوئی بڑا نہیں ہے، مجھے اس بات کا یقین ہے، لیکن اہم چیز یہ ہے، اگرچہ یہاں پر لفظ ارحم، لفظ اشدو اور لفظ اعظم استعمال ہوئے ہیں کہ جو ایک لحاظ سے مقابلے کا معنی دیتے ہیں کہ کوئی مقابلے میں ہو تو یہ لفظ استعمال کیے جائیں، لیکن حق و حقیقت یہی ہے کہ وہ پروردگار ایسی ذات رکھتا ہے کہ جس کی مثل کوئی نہیں ہے، کوئی اس کے مقابلے کا ہے ہی نہیں، ثانی ہونا دور کی بات، مقابلہ ہونا دور کی بات، اصلاً کوئی ہے ہی نہیں اس کے مقابلے میں۔ یہ 3 باتیں جن کا تعلق ایقنتو سے تھا، اس کو بیان کرنے کے بعد بندہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں انتہائی تزلزل کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ، دھیمے لہجے کے ساتھ ایک حقیقت کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے اللہم اذنت لی فی دعائک و مسئلتک، اے میرے پروردگار تو اجازت دے چکا ہے، تو مجھے اجازت دے چکا ہے اس چیز کی کہ میں تجھ سے دعا مانگوں اور میں تجھ سے سوال کروں، تو مجھے اجازت دے چکا ہے۔ قرآن میں آیت ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری استجابت کروں گا، تمہیں لبیک کہوں گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ لہٰذا اے میرے معبود چونکہ تو اجازت دے چکا ہے تو فاسمع، پس اب سن مدحتی، میری اس مدحت کو، یعنی یہ جو میں تیری مدح کر رہا ہوں حمد کے ساتھ، تو اس کو سن۔ فاسمع یا سمیع مدحتی، پس سن اے سننے والے، بہترین سننے والے، میری مدحت کو سن۔ وَأَجِبْ یا رحیم دعوتی، اور جواب دے، اجابت کر، یا رحیم اے مہربان، دعوتی میری پکار پر اجابت کر، مجھے لبیک کہہ، میری آواز سن اور مجھے جواب دے۔ واقل یا غفور و عثرتی، اور اے میرے پروردگار میری لغزش کو، میری غلطی کو بخش دے۔
دعاؤں کے یہ دو چار جملے بیان کرنے کے بعد اگلے مرحلے میں بندہ اعتراف کی منزل میں آتا ہے۔ پروردگار میں تو دیکھ رہا ہوں، میں مشاہدہ کر رہا ہوں، وَكَمْ یا الہی من قربتن قد فرجتہا، میں دیکھ رہا ہوں اے میرے معبود کتنی ہی ایسی مصیبتیں ہیں کہ جو تو نے مجھ سے دور کر دی، وَہُمُومٍ قد کشفتہا، اور کتنے ہی اندیشوں کو تو نے مجھ سے دور کیا، ہٹا دیا، وَعَثْرَةٍ قد عقلتہا، اور کتنی ہی تو نے میری خطاؤں سے درگزر کیا، وَرَحْمَةٍ قد نشرتہا، اور کتنی ہی ایسی رحمتیں تھیں جن کو تو نے عام کیا، وَحَلْقَةِ بَلَاءٍ قد فَكَكْتہا، اور کتنی ایسی بلائیں تھیں کہ جنہوں نے مجھے گھیر لیا تھا، ان حلقوں کو، ان گھیروں کو تو نے توڑا اور مجھے رہائی دی۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، یہ اقرار کرنے کے بعد، اعتراف کرنے کے بعد، اپنے مشاہدے کو بیان کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر حمد کی طرف دعا مانگنے والا بڑھتا ہے اور کہتا ہے تمام تعریفیں اسی خدا کے لیے ہیں کہ جس نے کسی کو اپنا ہمسر نہیں بنایا، ولا ولدا، اور کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ ہی سلطنت میں، حکومت میں، اقتدار میں، بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، اور نہ ہی وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا سرپرست ہو، اور اس کی بڑائی کو بیان کرو، اس کی کبریائی کو بیان کرو، جو حق ہے کبریائی کو بیان کرنے کا۔ الحمدللہ بجمیع محامدہ کلہا علی جمیع نعمہ کلہا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تمام نعمتوں پر، اس کی تمام خوبیوں کے ساتھ، تمام وہ صفات کمالیہ اور تمام وہ اچھائیاں جو پروردگار عالم کے ساتھ ہیں، ان اچھائیوں کے ساتھ خدا کی تمام عطا کردہ نعمتوں پر اس کی حمد ہے، اس کی تعریف ہے۔ الحمدللہ الذی لا مضاد لہ فی ملکہ، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس کی حکومت میں اس کا کوئی مخالف نہیں ہے، کوئی اس سے تضاد کرنے والا نہیں ہے، ولا منازع لہ فی امرہ، اور نہ ہی اس کے حکم میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا ہے، جب وہ چاہے اپنا حکم صادر کرے اور جب وہ چاہے اس کے امر کی تعمیل ہو، کوئی اس کے سامنے اس کے امر کی مخالفت کرنے والا اور اس کے امر میں حائل ہونے والا اور رکاوٹ ڈالنے والا نہیں۔ الحمدللہ الذی لا شریک لہ فی خلقہ ولا شبیہ لہ فی عظمتہ، نہایت ہی بہترین جملے ہیں۔ حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی آفرینش میں، یعنی جس کی خلقت میں، جب وہ خلق کرتا ہے تو اس کے خلق کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ولا شبیہ لہ فی عظمتہ، اور اس کی بڑائی میں، اس کی عظمت میں اس جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس کی کبریائی میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کی عظمت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے خلق کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ سب سے بڑی گواہی ہے، کیونکہ اگر قرآن کی راہ سے دیکھیں، ایک مقام پر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ بندے کے تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں، شرک معاف نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ گواہی بہت اہمیت کی حامل ہے کہ ہر مقام پر جہاں پروردگار عالم کی توحید کی گواہی ہے، ساتھ میں اس بات کا اقرار بھی ہے کہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ الحمدللہ الفاشی فی الخلق امرہ وحمدہ،
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس کا امر، جس کا حکم اور جس کی حمد مخلوق میں ظاہر ہے، آشکار ہے۔ اس کا امر اور اس کی حمد مخلوق میں ظاہر ہے۔ الظاہر بالکرم مجدہ الباسط بالجود یدہ، اس کی شان اس کی بخشش کے ساتھ ظاہر ہے، بن مانگے وہ عطا کرنے والا ہے۔ الذی لا تنقص خزائنہ ولا تزیدہ کثرۃ العطاء الا جودا وکرما، وہ وہی ہے کہ جس کے خزانے عطاؤں سے کم نہیں ہو سکتے، اور کثرت کے ساتھ جب وہ عطا کرتا ہے تو اس کی بخشش اور سخاوت میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ انہ هو العزیز الوہاب، بے شک وہ پروردگار عزیز ہے، ایسا طاقتور ہے جو کوئی اس کو مغلوب نہیں کر سکتا ہے۔ وہاب ہے، بڑا فیاض ہے، عطا کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، بن مانگے دینے والا ہے۔ اس مقام تک پروردگار عالم کی حمد و ثنا کا بیان ہے۔ انشاءاللہ سلسلہ گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گا۔ اللهم صل على محمد